اس تصویر کو دیکھیں، یہ شخص 6 سال کی عمر میں ایران کا ولی عہد بنا اور صرف 22 سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بن گیا۔ اس شخص کا نام رضا شاہ پہلوی تھا، لیکن پوری دنیا اسے شاہ ایران کے نام سے جانتی تھی۔ شاہ ایران ایشیا میں امریکہ کا سب سے بہترین دوست تھا اور یورپی یونین شاہ ایران کو امریکن گورنر کہہ کر بلاتی تھی۔ شاہ ایران امریکی وفاداری میں کافی آگے نکل چکا تھا، لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امریکہ اس کا دوست ہونا تو دور، اس کی دردناک موت کا بندوبست کرے گا۔ امریکہ نے شاہ ایران کو اپنے ملک میں روشن خیالی لانے کا حکم دیا تو اس نے ایران میں داڑھی اور پردے پر پابندی لگا دی۔ اس کے دور میں اگر کوئی باپردہ عورت گھر سے نکلتی تو پولیس سرے عام اس کا برقع پھاڑ دیتی۔ شاہ ایران نے تمام گرلز سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اسکرٹ کو یونیفارم بنا دیا۔ شراب نوشی، رقص اور زنا فیشن بن گیا۔ شاہ کے دور میں ایران دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر شراب کی دکانیں تھیں۔ یونیورسٹیز میں خواتین کی سودے بازی ہوتی تھی اور اس مکروہ کاروبار کو قانونی حیثیت بھی حاصل تھی۔ شاہ ایران کے زمانے میں 2 آرمی جرنیلوں کے ہم جنس پرست بیٹوں نے آپس میں شادی کر لی اور سرکاری سطح پر نہ صرف ان کی دعوت ولیمہ ہوئی بلکہ شاہ اور اس کی کابینہ نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت بھی کی۔ شاہ نے امریکہ کی محبت میں ایران میں موجود 24,000 امریکیوں کو سفارتی حیثیت بھی دی، جس پر ایران کی عوام نے سوال بھی اٹھایا۔ امریکہ نے شاہ ایران کے دفتر میں گرین فون لگا رکھا تھا اور شاہ ایران کو امریکہ سے جو بھی ہدایت ملتی تھی وہ ان پر فوری عمل درآمد کرتا۔ لیکن ایران چونکہ ایک مسلم ملک تھا تو یہاں کے مذہبی لوگ اس حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ شاہ ایران کی امریکہ نواز پالیسیز پر بغاوت ہوئی اور یہ بغاوت 3 سال تک چلتی رہی۔ شاہ ایران نے امریکہ کی ہدایت پر ایران کے 21 شہروں میں مارشل لا لگا دیا، لیکن امریکی پالیسی سے تنگ آئے لوگوں نے اس مارشل لا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ ایران نے حکومت بختیار کے حوالے کی اور ایران سے فرار ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امریکہ اس کی وفاداریوں کا بدلہ دے گا، لیکن جوں ہی شاہ ایران کا طیارہ ایران کی حدود سے نکلا، امریکہ نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور شاہ ایران کا طیارہ امریکہ میں انٹر ہونے سے روک دیا گیا۔ شاہ ایران پہلے مصر گیا، پھر مراکش، پھر بہاماس اور پھر میکسیکو۔ شاہ ایران اس دوران امریکہ سے مدد مانگتا رہا، لیکن وائٹ ہاؤس اس کا ٹیلی فون تک نہ سنتا تھا۔ شاہ ایران 1.5 سال تک مارا پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور امریکہ نے اس کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے۔ لیکن آخر میں مصر کے انور سادات کو اس پر ترس آیا اور اسے مصر میں پناہ دی۔ مصر کے شہر قاہرہ میں اس کا انتقال ہوا اور مرتے وقت اس کے پاس اس کی تیسری بیوی کے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لوگ اس کا جنازہ تک پڑھنے نہ آئے اور اس کے بیڈ روم میں ہی اسے دفن کر دیا گیا۔ فرینڈز، یہ کہانی صرف رضا شاہ پہلوی کی نہیں ہے۔ امریکہ کا ہر دوست حکمران اسی انجام کا شکار ہوا۔ آج پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے کچھ مہربان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ امریکہ انہیں ان کی حکومت بنانے میں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مفاد پرست امریکہ تو صدام حسین کا نہ بنا، رضا شاہ پہلوی کا نہ بنا تو ان کا کیسے بنے گا؟ آج امریکہ نے جیسے حالات پاکستان میں بنا دیے ہیں، بالکل ایسے ہی حالات امریکہ نے دنیا کے ایک ملک چلی میں بنائے تھے۔ جب چلی کے آمر جنرل پنوشے نے CIA کی مدد سے اپنے ہی ملک کے ایک جنرل الینڈو کی منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا، کیونکہ جنرل الینڈو عمران خان کی طرح امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ جنرل